باب ما جاء فی الرجل یکون فی الفتنہ، فتنے کے زمانے میں انسان کے لیے کیا احکامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت جب فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تو مسلمان کو اس میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی اس کے لیے جائے پناہ ہوگی اس وقت میں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حدثنا ابراہیم بن موسى القزار البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن طاووس بن مالك البهزية رضي الله تعالى عنها قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر زمانے فتنے کا ذکر کیا کہ ایک وقت آئے گا فتنہ کثرت سے پھیل چکا ہوگا، اور فرمایا کہ وہ بہت قریب ہے، یعنی وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا من خیر الناس فیہا، کہ فتنے کے زمانے میں بہترین آدمی کون ہوگا، یعنی کون ایسا آئیڈیل آدمی ہے کہ ہمیں فتنے کے زمانے میں اس جیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا قال رجل فی ماشیتہ یؤدی حقها ویعبد ربہ، ایک بندہ اپنی بکریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہنے شروع کر دے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اس کے حق ادا کرتا رہے، یعنی دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اگر اس کو پرسکون ماحول ملا ہوا ہے اور وہ دنیاوی معاملات سے الگ تھلگ رہ کر، جنگوں سے الگ تھلگ رہ کر، فتنوں اور آزمائشوں سے اور حق اور باطل کی کشمکش سے الگ تھلگ رہ کر وہ اپنی زندگی کو ایک سیف انداز میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو کسی بھی جھگڑے میں، کسی بھی مسلمانوں کے درمیان پھڈے کے بیچ میں نہیں ڈالتا، فرمایا سب سے پہلا آدمی تو یہ اچھا ہے، بہترین ہے کہ جو اپنی بکریوں کے ساتھ ایک جو ہے وقت گزارتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ دوسرا کون سا اچھا ہوگا؟ وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ يُخِيفُ الْعَدُوَّ وَيُخَوِّفُونَ، دوسرا مجاہد ہوگا کہ جو جنگ کے اندر آگے بڑھے اور وہ اپنے گھوڑے کے ذریعے سے اسلامی سلطنت کو بڑھانے کے لیے محنت کرتا رہے اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتا رہے، دشمن کو ڈرائے اور دشمن اس سے ڈرتا رہے۔ فرمایا کہ بس یہ دو آدمی ہیں جو بہترین ہوں گے، یعنی درمیان کے لوگ اس میں پھنس جائیں گے جو نہ جنگوں یا نہ جہاد میں شریک ہونے والے ہیں اور نہ ہی ایک طرف یکسو ہونے والے ہیں۔ یکسو ہونے سے مراد آپ گویا کہ لے لیں صوفیہ کرام، جو ایک طرح سے اپنے آپ کو دنیا و ما فیہا سے قطع تعلق کر کے ایک طرف الگ ہو کے ہر طرح کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یہ بھی عافیت میں رہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ مجاہدین ہیں جو راہ حق میں جہاد کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیاوی آزمائشوں سے اور فتنوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ حدثنا عبد الله بن معاوية العجمي الجحمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سيمين غوش عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الفتنة تستنزف العرب فتقتلاها في النار۔ ان قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا فتنہ عرب میں ظاہر ہوگا کہ جو ان پر جھاڑو پھیر دے گا، یعنی عرب کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گا، بالکل عربوں کی حیثیت، عربوں کی اوقات، عربیوں کی اہمیت سب ختم ہو کے رہ جائے گی اس فتنے کی وجہ سے۔ قتلہ فی النار، اور فرمایا کہ دونوں مقتولین یعنی قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنمی ہوں گے۔ یاد رکھیے زمانے فتنے کے اندر اور آپسی جنگوں کے اندر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کتنی جنگیں شیعہ سنی فسادات کے اندر گزر گئیں، کتنی جنگیں ان علاقوں کے اندر ایک دوسرے پر کنٹرول حاصل کرنے میں گزر گئیں، جہاں دین کا پھیلانا، شریعت کا پھیلانا یا دین کا غلبہ یا شریعت کا غلبہ کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ اپنی چوکیداری یا اپنی چودراہٹ یا اپنا جو ہے وہ یہاں پر اثر و رسوخ قائم کرنا مقصد تھا۔ ہمارا مڈل ایسٹ کا جو رقبہ ہے بہت زیادہ پچھلے 30-40 سال میں شیعہ سنی فسادات کی وجہ سے قتل و قتال کا شکار رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قتلہا فی النار، کہ ان فسادات کی وجہ سے، ان فتنوں کے اندر پڑنے والے دونوں قسم کے لوگ، جو قتل کرنے والے ہیں، جو مقتول ہونے والے ہیں، دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور فرمایا اللسان فیہا اشد من السیف، کہ فتنے کے زمانے میں زبان تلوار سے زیادہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ آج کل ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا آج بیانیے کا دور ہے، یعنی ہر آدمی اپنا نیریٹو بناتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کچھ لوگ اپنی زبان سے لے کر آتے ہیں اور جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے فتنہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ کتنے لوگ اس وقت اپنی تلواروں سے اور اپنے جو ہے وہ اپنے آلات سے وہ نقصان نہیں پہنچاتے جو لوگ اپنی زبانوں سے دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔
ایک دوسرے کے خلاف ضد پھیلانا، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلانا، ایک دوسرے کے خلاف حسد پھیلانا، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پھیلانا، ایک دوسرے کے خلاف الٹی سیدھی باتیں پھیلاتے رہنا، اپنے ذہن میں بھی وہ چیزیں بٹھا کر رکھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسپون فیڈ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بچپن سے گھول کے ان کو پلا دی گئی چند باتیں، وہی باتیں جو بے سروپا وہ ہم دوسروں کو نقل کر دیتے ہیں بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے، صرف اور صرف حسد، بغض، منافرت اور ایک دوسرے کی دل شکنی پر مبنی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیشہ اتحاد اور اتفاق پارا پارا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللسان فیہا اشد من السیف، کہ فتنے کے زمانے میں انسان کی زبان اس کی تلوار سے زیادہ شدید ہوگی، زیادہ سخت ہوگی۔